یہ حضرات نے بہت ہی اختصار سے اور چند لمحوں کے ساتھ میں گزارش گزاروں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مطلوب مہدی صاحب قبلہ سے وہ آئیں اور اپنے دل کی بات اور البقی فاؤنڈیشن کی جانب سے لفظیات آپ تمام حضرات تک پہنچائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں تارا گڑھ کے مؤمنین کا کہ انہوں نے جس والہانہ طریقے سے علماء کرام کا، حجت الاسلام المسلمین آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب کا اور دیگر علماء کا، مولانا کامران حیدر صاحب کا اور البقی آرگنائزیشن سے منسلک مومنین کا اور میڈیا کا، ہمارے درمیان اس وقت ماشاءاللہ مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے حضرات موجود ہیں۔ حیدرآباد سے جناب میر فراست علی باقری صاحب، چیف ایڈیٹر یم ٹائمز، جناب علی زیدی صاحب جن کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی، خود مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ، جناب سید سہیل صاحب جو صاحب بیاض ہیں انجمن پروان شبیر حیدرآباد کے، وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اس وقت، اور چیف ایڈیٹر صحافت جو کثیر تعداد میں شائع ہوتا ہے پورے ہندوستان میں کئی شہروں سے، اس کے چیف ایڈیٹر جناب امان عباس صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور معروف یوٹیوب چینل گراف ایجنسی کے کرتا دھرتا روح رواں بانی جناب ابو ذر کنتوری صاحب، یہ سب یہاں تشریف لائے، اور واقعاً جو یہاں آتے ہی ایک روحانیت محسوس ہوئی، یہ محسوس ہوا کہ واقعاً یہاں کوئی شہید ہے جو خود بھی زندہ ہے اور ہم سب کو بھی زندہ رکھے ہیں۔ خود بھی زندہ ہے اور ہم سب کو بھی زندہ رکھتا ہے، اور یہی شہید کی علامت ہوتی ہے۔ میں چونکہ واقعاً وقت بہت مختصر ہے، حقیقت یہ ہے کہ بقی کو دیکھ کر جو 4 قبریں ہیں نا اماموں کی ہمارے، انہیں دیکھ کر مجھ کو شعب ابو طالب یاد آ جاتا ہے۔ کیوں یاد آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہابیوں کی تقریریں موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، جس میں باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم رسول کا قبہ بھی ڈھا دیں گے۔ تو اب تک کیوں نہیں ڈھایا؟ تو علامہ اختر زیدی صاحب کا ایک شعر مجھے اس موقع پہ یاد آتا ہے کہ یہ ڈھا دیتے، یہ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں، اس کو ڈر حسین کا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ ڈھا دیتے، لیکن رسول کے 4 فرزندوں نے بالکل اسی طریقے سے، جیسے ابو طالب کے 4 فرزند، ابو طالب اپنے فرزندوں کو بستر پر بدل بدل کر رسول کی حفاظت کرتے تھے، یہ ابو طالب کا خون قبروں میں بھی رہ کر رسول کے روضوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ خود قربانی دے دی اپنے قبوں کی، رسول کے قبے کو بچا لیا۔ توجہ ہے نا؟ اور میں بس 2 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ یہ پیغام ہمارا یوٹیوب چینل کے ذریعے سے جو بہت کثیر تعداد میں دیکھا جاتا ہے، گراف ایجنسی، اس کے ذریعے سے یہ پیغام جا رہا ہے۔ صرف 2 آیتیں، یہ جن لوگوں نے قبوں کو ڈھایا، روزوں کو ڈھایا، منہدم کیا ہمارے اماموں کے، ان کا کیا مطمع نظریہ کیا ہے؟ ابھی مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ نے کیا فرمایا کہ بھئی یہ مسلمان کہاں ہیں؟ یہ تو مسلمان نہیں، جو ابو طالب کو کافر کہہ دے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، اس لیے کہ جو کل ایمان کے باپ کو کافر کہے وہ کل کفر بن جاتا ہے۔ تو
یہ سوال پیدا یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں ڈھایا ان کا نظریہ؟ قصب یہ ہم جیسے انسان تھے، رسول اللہ کو بھی مردہ مانتے ہیں، شہیدوں کو بھی مردہ مانتے ہیں، کہا جو مر گیا وہ مردہ۔ لیکن میں صرف 2 آیتیں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں اور اس کے بعد ختم دعا۔ آج مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت کم ہے، وہ 2 آیتیں، ایک مومنین سے متعلق اور ایک رسول کریم سے متعلق۔ سورہ مبارکہ نحل کی 97 نمبر کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھو جنہوں نے عمل صالح انجام دیا اور صاحبان ایمان تھے، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ ان کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ جو صاحب حیات ہے وہ مرنے والے کو زندہ کہہ رہا ہے، وہاں بھی مرنے والے کو مردہ کہہ رہا ہے۔ توجہ نا، ایک بات پھر رسول کے لیے آواز دی سورہ مبارکہ انفال کی 24ویں آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ کیوں لبیک کہیں یا اللہ؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول جب بھی تم کو آواز دیتا ہے وہ تم کو حیات دینے کے لیے آواز دیتا ہے۔ اب حیات دینے والے کون ہوئے؟ ایک اللہ کا رسول، جس رسول کو، جس محمد کو میں 94 میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوا تو مسجد ذوالقبلتین میں ایک ملا یہ خطبہ دے رہا تھا، مدینے کیوں آتے ہو؟ محمد تو مر گئے، محمد تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، ان کے پاس کیا ملے گا؟ توجہ، ان کے پاس کیا ملے گا؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد زندہ ہیں، امت میں اور محمد میں فرق بتایا۔ امت حیات لینے والی ہے، محمد حیات دینے والے ہیں۔ توجہ ہے نا، بس میں نے ختم کیا۔ اس کے بعد پروگرام ہے آپ کے ہاں، تو اس البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے جو بین الاقوامی سطح پر بقیع کی تعمیر کی کوششیں ہو رہی ہیں، سب سے پہلے ہم اس شہید کی بارگاہ میں، خواجہ خنگ سوار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی شہید ہیں اور جن کے مزارات منہدم کیے گئے ہیں یہ انہی کی نسل سے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں اس شہید کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جلد از جلد ہمارے اماموں کے مزارات کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی گمنام قبر کے اوپر بنے ہوئے گنبد کو جلد از جلد تعمیر فرمائے، اور انشاءاللہ ہم کو دامے درمے سخنے قدمے بقیع کی تعمیر میں حصہ لے کر امام کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ اب میں خود جو ہے سب سے پہلے دوبارہ سے شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے استقبال فرمایا، اور البرقیع آرگنائزیشن کے لیے آپ ساتھ دعا کریں کہ اللہ انشاءاللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ بہت